تو اس غزل کا پہلا شعر ہے، دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ اس میں کوئی خاص مشکل لفظ ہے نہیں کہ جس کے ہم معنی کر سکیں، تو ہم اس کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں شاعر میر تقی میر اپنے آپ سے ہی مخاطب ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تیرے آس پاس جو غم ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ ہیں، وہ کہیں اور سے نہیں آئے، بلکہ یہ تیری ذات سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ جو مسائل اور جو مصیبتیں ہیں، ان کو انہوں نے ایک دھوئیں سے ترتیب دیا ہے، یعنی اس کی تعبیر کی ہے اس دھوئیں سے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دھواں سا ہے، تو پریشانیوں اور غم کی بات کی ہے۔ ہم آپ سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ جب شعراء اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے مراد ان کی اپنی ذات نہیں ہوتی، وہ دنیا کے اوپر رکھ کے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ چونکہ شاعروں کا اکثر یہ ہے کہ دل جل گیا اور جان جل گئی، تو انہوں نے اسی مثال کو دینے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ یہ جو دھواں ہے تو کہیں آگ بھی ہوگی، تو یہ ذرا یہ دیکھ کے اس میں تیری کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ گور کس دل جلے کی ہے یہ فلک، شعلہ ایک صبح یہاں سے اٹھتا ہے۔ گور کہتے ہیں قبر کو، اور فلک کا مطلب ہوتا ہے آسمان۔ یہاں سے مراد ہے ان کی یہاں، یہ پرانی اردو ہے، اس میں اس قسم کے الفاظ آپ کو بہت زیادہ ملتے ہیں اساتذہ کی شاعری میں خاص طور پہ۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اصل میں بات یہ کہ جب صبح سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے سے پہلے ایک سرخی مائل ہو جاتا ہے آسمان کا وہ حصہ جہاں سے سورج کو نکلنا ہوتا ہے، تو اس کو انہوں نے شعلے سے کی مثال دی ہے۔ ظاہر ہے کہ شعلہ بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے، آگ کا شعلہ جو ہوتا ہے وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی عاشق کی قبر ہے، کیونکہ عاشق کی قبر سے ہی چونکہ اس کا ساری زندگی جلنے اور کڑنے میں گزر جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی عاشق تو عاشق ہی رہتا ہے، تو اس کی قبر سے غم عشق کے شعلے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بھائی، یہ دیکھیں کہ یہ جو آسمان کا یہ حصہ ہے، یہ آسمان ہی پورا کہہ دیا انہوں نے، تو یہ کس کی قبر ہے کہ ہم یہاں روزانہ دیکھتے ہیں کہ صبح یہاں پر سرخی ہو جاتی ہے جیسے کہ کسی عاشق کی قبر میں سے شعلے بلند ہو رہے ہوں۔ اگلا شعر ہے کہ خانہ دل سے زنہار نہ جا، کوئی ایسے مکان سے اٹھتا ہے۔ خانہ دل سے مراد یہ ہے دل کا گھر، اور زنہار کا مطلب ہوتا ہے خبردار کرنا یا بالکل بھی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارے دل سے ایسے مت جا، جو یہ ایک ایسا مکان ہے کہ کوئی ایسے مکان کو چھوڑ سکتا ہے، کوئی ایسے مکان سے اٹھتا ہے سے مراد یہ نہ دیجیے گا کہ کوئی یہ مکان میں سے ایسے چلے جانا، نہیں، کوئی ایسے مکان سے ان کی مراد ہے کہ دل جیسا مکان، دل جیسا رہنے کی جگہ ہے۔ تو کہتے ہیں جو خانہ دل ہے اس سے اس طرح آپ رخصت نہ ہو، یہ تو ایک ایسا مکان ہے، کوئی ایسا مکان، مطلب یہ انہوں نے مثال کے طور پہ کہا یہ تو ایک ایسا مکان ہے یہاں سے کوئی کسی کا جانے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ تو وہ کہ اپنے محبوب کو روک رہے ہیں کہ بھئی ایسا مکان کون چھوڑتا ہے، خبردار رہو، تم ایسا مکان مت چھوڑنا، ایسا مکان تمہیں پھر نہیں ملے گا۔ مکان کیسا؟ ہمارے دل جیسا۔ اگلا شعر ہے کہ نالا سر کھینچتا ہے جب میرا، شور ایک آسمان سے اٹھتا ہے۔ نالا کہتے ہیں بلند آواز میں رونے کو، چیخنے کو، اور سر کھینچنے کا مطلب یہ ہے بلند ہونا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں روتا ہوں اور جب میں فریاد کرتا ہوں اور چیختا ہوں، تو جواب میں جو آسمانی مخلوق ہے وہ بھی جواب میں رونے لگتی ہے۔
यानी मेरे दुख देख के, मेरी परेशानियां देख के, मेरा इश्क देख के, कुछ भी कह लीजिए। तो जब मेरा नाला बहुत बुलंद होता है तो जाहिर है कि जब आवाज़ बहुत बुलंद होती है तो वो दूर तक जाती है, तो वो ये कहते हैं कि मेरा जो नाला है, जो मेरा रोना पीटना है, जब वो सर खींचता है, यानी जब वो लंबा होता है, तवील होता है, तो वो आसमान तक पहुंच जाता है। और आसमान में जो लोग रहते हैं वो भी जवाब में रोने लगते हैं, तो वहाँ पर एक शोर बर्पा हो जाता है। तो वो कहते हैं कि बस मैं जब बुलंद आवाज़ में रोता हूँ मुझे आसमान से भी एक शोर सुनाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आसमान में रहने वाले हैं वो भी मेरे नाले का जवाब देते हैं। लड़ती है उसकी चश्मे शोख जहां, एक आशोब वहां से उठता है। चश्मे शोख का मतलब है शोख आँख, महबूब की आँख, मस्ती भरी आँख, कुछ भी कह लीजिए। और आशोब आप जानते हैं कि एक आँखों की बीमारी होती है, उसको आशोब चश्म कहते हैं, या खाली आशोब भी कहें तो लोग समझ जाते हैं कि आशोब यानी आँखों की बीमारी होगी। और वहाँ कहते हैं वहाँ, अभी आपको बताया जैसे यहाँ यहाँ और वहाँ वहाँ। तो वो कहते हैं कि उसकी जो हमारा जो महबूब है, जब वो कहीं पर आँख लड़ा लेता है तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ सब लोग ही उसके बीमार हो जाते हैं। ये नहीं है कि उनको आँखों की बीमारी लग जाती है। असल में जो आशोब होता है ये एक ऐसी बीमारी होती है कि जिससे मरीज़ की आँखों से पानी बहने लगता है। तो वो ये कहते हैं कि हमारा जो महबूब है, जब वो किसी से अपनी शोख आँख लड़ा लेता है, यानी किसी को मोहब्बत भरी नज़र से देख लेता है, या तो जो उसके आशिक होते हैं वो चूँकि उसको पा नहीं सकते, तो वो एक तरह से उसकी आँखों की बीमारी में यूँ मुब्तला हो जाते हैं कि वो रोने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। तो जैसे आशोब चश्म का मरीज़ हर वक्त आंसू बहाता रहता है, तो वैसे ही जो कोई भी हमारे महबूब से अपनी आँख लड़ा लेता है उसको भी रोने की बीमारी लग जाती है। सुध ले घर की भी शोला आवाज़, दूध कुछ आशियाँ से उठता है। सुध ले का मतलब है कि खबर ले, और शोला आवाज़ का मतलब है आवाज़ के शोले, यानी आवाज़ से मुराद है, आवाज़ से ही मुराद है। और दूध कहते हैं धुएं को। ये दूध है, वो जो पीने वाली चीज़ होती है वो दूध होता है, ये दूध है, इसमें है नहीं है। और आशियाँ कहते हैं घर को। तो वो ये कहते हैं कि तेरे घर में से, यानी तेरे रोने पीटने और चीखने की आवाज़ों से घर में आग लग गई है और कुछ धुआं उठ रहा है घर के अंदर से, तो अपने घर का ज़रा ख्याल कर, इतना ना रो पीट कि तेरा घर ही बर्बाद हो जाए। अगला शेर है कि बैठने दे है फिर उसको, बैठने कौन दे है फिर उसको, जो तेरे आस्तां से उठता है। आस्तां कहते हैं घर को, ठिकाने को, महफिल को, मजलिस को, कुछ भी कह लीजिए। तो वो ये कहते हैं कि असल में ये शेर जो है ये इस कैफियत को जाहिर करता है कि जब इंसान एक मर्तबा उसकी जान निकल जाती है, सांस ख़त्म हो जाती है, रूह चली जाती है, तो उसको मुखातिब करके वो कह रहे हैं कि वो अल्लाह से कह रहे हैं कि जो एक मर्तबा दुनिया से चला गया, वो चला गया, ये तेरा आस्ताना है दुनिया, यहाँ हम लोग आते हैं, एक मुकर्रर वक्त के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये मिसाल फिर ऐसी ही है जैसे किसी की महफिल में कोई बैठा हुआ हो और फिर वो उठ के चला जाए, तो और उसको महफिल में दोबारा आने की इजाज़त ना हो। यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है। अब ये पिछले शेर का तसलसल समझ लीजिए एक तरह से। आह का मतलब आप जानते हैं सब, आह भरना, अफसोस और दुख और तकलीफ का इजहार करना। तो वही कहते हैं कि उनकी जो गली है महबूब की, उस गली से यूं समझिए कि जब हम उठे तो फिर आखिरी बार उठे, अब हमारा वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है, या हमें वहाँ दोबारा आने की इजाज़त ही नहीं होगी। तो हम ऐसे उठें जैसे कोई जहाँ से उठता है, यानी जाहिर है कि जहाँ से उठता है का मतलब है कि जब दुनिया से कोई चला जाता है तो उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं होती। तो कहते हैं कि हमारे साथ बिल्कुल यही सूरत हाल है कि उनकी गली से हम ऐसे उठे हैं
جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے، یعنی نہ ہمارا اس گلی میں واپس آنے کا کوئی خیال یا ارادہ ہے یا ہمیں اجازت ہے، تو ہماری تو صورتحال ایسی ہے جیسے کوئی مر جائے، مطلب یہ کہ اب ان کی گلی سے ہم اٹھ کر آ گئے تو دوبارہ وہاں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ آخری شعر ہے کہ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ بھاری پتھر آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، ناتواں کا مطلب ہوتا ہے کمزور، ضعیف، کم طاقت والا، جس میں زیادہ زور نہ ہو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بھائی میر صاحب، تم کہاں عشق کر بیٹھے، تمہارے تو بس کی بات ہی نہیں تھی عشق کرنا، یہ تو ایک بھاری پتھر کی طرح ہے، جیسے کوئی کمزور آدمی اٹھانے کی کوشش کرے، تو یہ بھاری پتھر تم سے تو اٹھنے سے رہا، تو تم جو ہو کبھی بھی اس پتھر کو نہیں اٹھا سکتے، تو تم عشق کرنا چھوڑ ہی دو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی میر تقی میر کی آج کی غزل اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور شعروں کی کچھ ہم نے تشریح کرنے کی کوشش کی۔ اگر اب یہ غزل آپ سنیں گے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے گی تو ہمیں بےحد خوشی ہوگی۔ تو میر تقی میر کی کسی اور اگلی غزل تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔